ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک بہن نے کوشچن کیا کہ بچی کو کس عمر سے پردہ کروانا چاہیے، اور وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مثلا 2.5 سال 2 سال 3 سال کی بچی کو بھی اسکارف وغیرہ میں پورا ڈھک دیا جاتا ہے، اور تاکہ شروع سے ہی بچی اس کی عادی بن جائے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچی اس قابل ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہو، جس کو مشتہات کہتے ہیں، جس کی محتاط عمر آپ لگا لیں 6-7 سال کی بچی اگر ہوتی ہے تو تھوڑا سا اگر قد نکال لے تو اس طرف توجہ ہو سکتی ہے، تو اس کو باقاعدہ پردہ کروانا چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ اچھا ہے وہ اسکارف وغیرہ ہو، کوئی تھوڑی عبایا وغیرہ لینا شروع کر دے، لیکن اتنی زیادہ نہیں سختی کرے۔ ہاں، جب اور تھوڑی قریب ہو جائے بلوغت کے، جیسے 8 یا 9 سال، تو بعض اوقات تو 9 سال میں بچی بالغہ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مکمل طور پہ پردہ اس کو کروانا چاہیے۔ لیکن جب بہت ہی چھوٹے بچوں کو یہ کروائیں تو اس کو منع بھی شریعت نے نہیں کیا، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ اگر پردہ کروایا جاتا ہے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بچے شروع سے ہی ان کو ٹوپیوں اور اماموں میں رکھتے ہیں، اور زیادہ تر ان کو وقت میں ٹوپی امامے میں رہتے ہیں، گھر پہ بھی نہیں اتارتے ہیں، تو ان کے بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہوتی ہیں اور بال تیزی کے ساتھ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے بچی کے لیے ایسا کوئی ماحول بنا دینا کہ اس کی جسمانی ساخت یا اس طرح کا کوئی نقصان اس کو ہو جائے جو آگے چل کر اس کی زندگی پر ایک منفی اثر مرتب کر سکتا ہے، کہ بال زیادہ جھڑ گئے تو پرابلم، گنج پن پیدا ہو گیا تو مسئلہ، تو ان کے اوپر بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو باہر لے جانے لگے اگر بچیوں کو، پھر اسکارف وغیرہ پہنا دیں تو گنجائش ہے، گھر میں ایسے رہنے دیں تاکہ ہوا وغیرہ لگے بالوں کو، ورنہ شروع سے اگر اتنے سختی کے ساتھ کریں گے، جبکہ مطالبہ شرع بھی نہیں ہے، تو بچیوں پر منفی اثرات جسمانی لحاظ سے، طبعی لحاظ سے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کوشچن کیا گیا کہ بعض اوقات یہ دوائیاں سیلز مین ہوتے ہیں، دوائی لے کر آتے ہیں، تو ڈاکٹرز کو نئی دوائیاں ایز اے گفٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ لیں، اور بھی کچھ بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں، کبھی موبائل دے دیا، کچھ اور چیزیں دے دی، اور انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے یہ خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ اپنے مریضوں کو ہماری دوائی دیں، دوسری دوائیاں چھوڑ دیں۔ تو ڈاکٹر کا اس طرح ان سے ان انعامات کو لے لینا، بینیفٹس کو لے لینا، کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ اپنی جیسے ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ انسان ایڈورٹائز وغیرہ چلاتا ہے، اور دیگر مطلب طریقوں سے سائن بورڈز ہوتے ہیں، پمفلٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اس چیز کو جانیں اور ان کے پروڈکٹ بکے اور اس سے پروفٹ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنی ایک پروڈکٹ کو عام کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ دوائیاں جو آپ شاید ٹی وی پہ اس کا ایڈ چلا دیں، تب بھی لوگ براہ راست نہیں خریدیں گے جب تک کہ ڈاکٹر صاحب سجیسٹ نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ ڈاکٹرز کے ذریعے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مریضوں تک یہ چیز پہنچ جائے۔ تو یہ جیسے دیگر ذرائع اپنی کسی پروڈکٹ کو عام کرنے کے لیے اختیار کی جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ کہ وہ دوائیاں بالکل بہترین قسم کی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں مثال کے طور پہ 1 نمبر دوائی مل رہی ہے اور یہ 2 نمبر دوائی بنائے، اور ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ 2 نمبر دوائی ہے، لیکن ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ان دوائیوں کو لکھ کر دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کے لیے امانت میں خیانت ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ڈاکٹر پہ لازم ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور صحیح دوائی کا انتخاب کرے، صحیح تشخیص کرے، تب وہ جو مریض سے پیسہ لے رہا ہے، فیس لے رہا ہے، اس کا مستحق ہوگا۔ اور اگر صرف اپنے ذاتی منافع کے لیے غلط قسم کے دوائی کو عام کرنا شروع کر دے، اس میں ڈاکٹر صاحب کی گرفت ہے۔ لہذا اگر وہ بالکل A1 دوائی ہے، 1 نمبر دوائی ہے، اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہے، اور جیسے بازار میں دیگر دوائیاں اچھے اثر کے ساتھ کام کر رہی ہیں، مؤثر دوائیاں ہیں، یہ بھی ایسی ہی مؤثر ہے، ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے اثر کرے گی، تو پھر لکھنے میں حرج نہیں ہے اور وہ بینیفٹس وغیرہ لینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مطالبہ نہ کیا جائے، وہ خود از خود آفر کرے تو اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض بھائی بہنوں نے کوشچن کیا کہ ایلوپیتھک دوائیوں میں بعض میں الکوہل ملی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہومیوپیتھک میں تو 99.99% سمجھ لیں الکوہل چیزوں میں ملی ہوتی ہے، تو کیا حکیم کا علاج کروانا ہمارے لیے فرض واجب ہے؟
ان چیزوں کا علاج ان چیزوں کے ذریعے یا ان ذرائع سے علاج کروانا مناسب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں بس آخری چند منٹ ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ اب علماء اسلام نے، چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں الکوہل، اور اچھے حکیم ملتے نہیں ہیں، اگر لوگوں کو ان کاموں سے منع کر دیا جائے کہ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک علاج نہیں کروائیں گے، اچھے حکیم ملیں گے نہیں، تو لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور الکوہل پہ براہ راست قرآن یا حدیث میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے حکم جواز ہے. آپ ایلوپیتھک علاج کرائیں، ہومیوپیتھک یا حکیم کے ذریعے کرائیں، سب صحیح ہے اور اس میں کوئی گرفت انشاءاللہ